حاضرین و سامعین کرام، قرآن پاک کا درس سورہ توبہ آیت نمبر 24۔ اس آیت مبارکہ اللہ کی محبت اور نبی کے محبت کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے ماں باپ، اولاد، بھائی اور بیویاں اور تمہارا کنبہ اور تمہارا مال وَمَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، جو مال تم نے تجارت سے حاصل کیا اور ان کا تمہیں نقصان کا خوف ہو، ڈر ہو، اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بڑے پسند ہیں، یہ زیادہ محبوب ہو اللہ واللہ کے رسول سے، تو پھر تیار رہیو اور اللہ کے راہ میں جہاد سے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم ہو آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ آج ذکر کریں گے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے تو ان کا تذکرہ بھی زیادہ کرتا ہے۔ قانون ہے کہ جن کو جس چیز سے محبت ہو اکثر اسی کا ذکر اس پہ، کیونکہ وہ دل میں ہوتا ہے۔ اللہ کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہے اور اس نے قرآن مجید میں آپ کا بکثرت ذکر فرمایا۔ سورہ نمبر 33 آیت نمبر 56 میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ اکبر۔ اللہ عز و جل اور اس کے سارے فرشتے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات پڑھتے رہتے ہیں اور درود بھیجتے ہیں۔ یہ جملہ اسمیہ ہے، ان اللہ جملہ اسمیہ ہے، اور اس کی خبر فعل مضارع ہے یصلون، اور اس قسم کا جملہ دوام تجددی پر دلالت کرتا ہے۔ بار بار درود پڑھا ختم ہو گیا، لیکن کہتا نہیں پڑھتا ہے، اور اس میں تجدد ہوتا ہے کہ کب تک، جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی اللہ رب العزت اور اس کے سارے فرشتے حضور علیہ السلام پر ہمیشہ ہمیشہ صلوات پڑھتے رہتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت طلب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ رحمت کیونکہ اللہ کا یصلون کا معنی جب فرشتوں کی طرف ہوتا ہے تو وہ دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور جب فرشتوں کی طرف نسبت ہوتی ہے تو وہ دعائیں مغفرت تو اللہ کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے۔ انسان یصلون تو مانے دعا مانگ رہے، وہ خوش، دوسری مخلوق تو اللہ کی تسبیح اور تحلیل بیان کرتے، مختلف نسبتوں سے مختلف معنی ہیں۔ تو اسی طرح سورہ انشراح میں 4 نمبر سورت میں آیت میں ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند فرمایا۔ دنیا میں کسی نہ کسی جگہ ہر وقت سورج کہیں غروب ہو رہا ہے اور کہیں طلوع ہو رہا ہے۔ جہاں غروب ہو رہا ہے تو اذان مغرب ہے اللہ اکبر، اور اسی اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور کہیں فجر کی اذان ہو رہی تو کہیں ظہر کی ہو رہی ہے تو کہیں عصر کی ہو رہی ہے۔ ایک نہ ایک اذان 24 گھنٹے مسلسل ہو رہی ہے، اور بآواز بلند حضور علیہ السلام کا نام لیا جا رہا ہے۔ ہاں، خلاصہ یہ کہ ہر لمحہ روئے زمین پر آپ کا ذکر بلند ہو رہا ہے،
اور قیامت تک آپ کا ذکر یوں ہی بلند ہوتا جائے گا کہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت صلاۃ و سلام پڑھنا، محافل میلاد اور مجالس سیرت منعقد کرنا اور آپ کی عظمت اور شان پر مشتمل نعتیں پڑھنا، یہ تمام امور آپ کی محبت کی علامت ہے کہ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ باعث راحت اور سکون ہے۔ علامہ بوصیری کا ایک شعر سنا دوں، اللہ اکبر، کیا فرماتے ہیں؟ محمد ذکر روح لأنفسنا، محمد شکر فرد علی اممی۔ حضور علیہ السلام کا ذکر ہماری جانوں کی روح ہے اور اس کا شکر امت پر فرض ہے۔ اور یقیناً میں نے یہ بات کی کہ محب جب اپنے محبوب کا ذکر سنتا ہے تو سکون پاتا ہے۔ کیا پاتا ہے؟ اور انہیں بڑا پیارا لگتا ہے۔ ڈیرے خوگیر آباد زندگی سوچ خبر دا محبوب رات تک، کہتے کوئی بھی میرے محبوب کی باتیں کرتے ہیں مجھے بڑا سکون ملتا ہے۔ وہ مجنون صحرا میں لیلا کا نام لکھتا تو کسی نے بولی یہ کیا، فارسی کا شعر ہے، بولی کیا کر رہے ہو؟ بولے لیلا لیلا لکھتا، تو بولے اسے کیا فائدہ؟ بولے میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ مجازی عاشق کو اپنے مجازی محبوب کے نام سے سکون ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا نام اقدس، اللہ اکبر۔ تو ایک علامت یہ بھی ہوتی محبت کی کہ محبوب کا ذکر سننے سے محب جو ہے نا بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جا رہی ہو اور آپ کے فضائل و کمالات بیان کیے جا رہے ہوں تو جن چہروں پر خوشی اور مسرت کے آثار ہوں، جو چہرے پھول کی طرح کھل جائیں، جو لوگ آپ کی تعریف سن کر وجد میں آنے لگیں اور مسرت سے نعرے لگائیں اور آپ کے محب ہیں، وہ آپ کے محب ہیں، اور جن لوگوں کے چہرے آپ کے فضائل و کمالات سن کر مرجھا جائیں، جو لوگ آپ کے محامد اور محاسن سن کر غیظ و غضب میں آ جائیں، جو لوگ آپ کا ذکر کرنے اور آپ پر صلاۃ و سلام پڑھنے سے روکیں اور منع کریں، وہ آپ کے محب نہیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں یہ بات بہت مرتبہ بتا چکا ہوں کہ عوام کے سامنے یہ کھوئیں کے مینڈک بہت سارے بولتے ہیں نا، اور یہ غلط بولتے ہیں۔ دیکھیں آپ کو کوئی بولے گا یار اس وقت دعا کیوں مانگ رہے ہیں، میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ کہاں کہاں یہ جھوٹے یہ مکار غداری کرتے ہیں۔ اور اس وقت درود و سلام کیوں پڑھ رہے ہو؟ حالانکہ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہر وقت درود و سلام پڑھنا لکھا ہے، لیکن اب چونکہ وہ کہتے ہیں بھائی وہ مولیوں نے لکھا، مولیوں کو نہیں مانتے، آسان سی بات ہے۔ ارے بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ درود و سلام پڑھو، اس کی کوئی کیفیت بتائی، کیا کوئی وقت بتایا، کیا کوئی تعداد بتائی؟ اتنا تو آپ کو بھی پتہ ہے نا، نماز کا حکم ہے لیکن وقت ہے، تعداد ہے، یا ایسا نہیں ہے، طریقہ ہے، کیفیت ہے، اس سے تھوڑا سا ہٹو کہ نماز نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کا ذکر اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، بس اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 41 میں یاد رکھو۔ حضور علیہ السلام کے درود کا مسئلہ ہے، اسی طرح دعا کا ذکر ہے، اس کے لیے کوئی وقت متعین قرآن پاک کی تلاوت کا وہ ہے، آپ کسی ٹائم میں قرآن پاک اٹھا کے تلاوت کریں، آپ کے لیے جائز ہے، اللہ فرماتے تلاوت کرو، بس بات ختم ہو گئی۔ تو ان چیزوں میں آپ کوئی بولے بھائی درود پڑھو لیکن کھڑے ہو کے نہیں بولے کیا اللہ نے فرمایا کہ بیٹھ کے پڑھو؟ کیا
کیسی بات کر رہے ہیں؟ جب چاہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جب چاہو اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، جب چاہو انفرادی طور پہ چاہو، اجتماعی طور پہ چاہو، انبیاء علیہ السلام سے یہ سب حضور علیہ السلام کا ذکر جب چاہیں. اور مسلمان کی تو شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، اور پشتو میں کہتے ہیں پکم میں فل کے چم ذکر دا نبی انشی خفت لاڑ شمد ازڑا میں تسلی انشی. جس محفل میں میرے نبی کا تذکرہ نہ ہو، کہتا ہے میں ناراض ہو کے وہاں سے چلا جاتا ہوں. حضور علیہ السلام کے ذکر میں بعض لوگ کہتے ہیں غلو کرتے ہیں، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، اس کے قائل نہیں ہیں. آپ کی نعت میں ادب ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے برابری کا تصور نہ کیا جائے، یا ایسے کلمات کے بظاہر وہ یوں لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی اس نے بڑھا دی، تو ہم بولے نہیں بھائی ایسے نہیں کریں. مثال کے طور پہ علماء نے ایک مثال دیے، یوں نہ کہا جائے کہ اللہ کا ذکر تو مٹ جائے گا اور حضور کا ذکر جاری رہے گا. نہیں بھائی ایسے نہیں کریں. اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے زیادہ ہے، مخلوق میں سب سے زیادہ ذکر رسول اللہ کا. اللہ سے تو وہ نہ کرے نا. یا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آنکھ میں اتنی روشنی نہیں تھی جتنی مصطفیٰ کی دی ہوئی آنکھ میں روشنی تھی، یہ بھی غلط ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی آنکھ نکل گئی تو حضور علیہ السلام نے اٹھائی رکھ دی. تو بعد پھر خطباء مبالغہ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں اللہ نے جو آنکھ تھی اس میں پھر روشنی کم تھی، جو حضور نے دی اس میں روشنی زیادہ. بھائی یہ کیسے بات کر رہے گا؟ حضور نے جو آنکھ لگائی اس میں بھی اللہ کی روشنی تھی، اللہ ہی نے روشنی دی ہے. حضور علیہ السلام جو دعا کرتے ہیں یا اس طرح معجزہ ہوتا ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، لیکن یہ نہ کہیں کہ اللہ کے مقابلے میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ. میں کل درس سے قرآن دے رہا تھا کہ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اللہ پناہ دیتا ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. تو بچوں کو میں نے بولا یہ دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں. پھر میں نے انہیں سورہ توبہ کی ایک آیت نکالی، میں نے بولا یہاں دیکھیں، اب اللہ کوئی کہتے کہ کوئی مخلوق پناہ ہی نہیں دے سکتی، غلط ہے. میں نے بولا خود قرآن کہہ رہا ہے کہ محبوب آپ سے کوئی پناہ لے تو آپ پناہ دے دیں. تو میں نے بولا پناہ دے دے، پناہ کون دے سکتا؟ جو دے سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. میں نے بولا آپ بولنا سیکھیں، طرز سیکھیں. وہ تو بولیں کہ دیکھیں یہاں پہ اللہ فرماتے کہ اللہ پناہ دیتے کوئی اور نہیں دے سکتا. غلط کہہ رہے ہو، اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں دے سکتا. ورنہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے محبوب آپ کے پاس اگر کوئی آئے، یہ بھی سورہ توبہ میں، وہ سورہ مومنون میں، تو آپ انہیں پناہ دے دیں اور انہیں اپنے پاس رکھیں، انہیں قرآن سنائے، اللہ کلام سنائے، پھر اس کو اپنے مقام تک پہنچا دیں. لیکن غلو نہ کریں. اللہ کے جس طرح بعض شعر ہوتے ہیں، حالانکہ اس میں تعویل ہے لیکن یہ پڑھے نہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ پھر کہ خدا جس کو پکڑے چھوڑائے، محمد کا پکڑا چھوڑائے کوئی نہیں. تو اس قسم کے عوام اس شعر کو نہیں سمجھتے. بولا ایسے نہیں کہیں کہ اللہ کے مقابلے میں نہیں. یعنی بظاہر عوام یہ سمجھتے کہ دیکھیں یعنی حضور علیہ السلام جس کو پکڑے تو کوئی بھی نہ چھوڑا سکے، اور اللہ پکڑے تو حضور چھوڑا دے. بظاہر یہ تصور اگر عوام لے یا کوئی سمجھے کہ بھئی حضور اللہ سے زیادہ طاقت، یہ تو کفر ہے. تو اس قسم کے غلو نہیں کرنے چاہیے. ایک اور اس طرح غلط شعر ہے،
بجاتے تھے جو دنیا میں انی عبدو کی بنسری ہر دم، وہ محشر میں انی ان اللہ کہہ کر نکلے کہ میں اللہ ہوں۔ اس قسم کے اشعار جو بظاہر اور پھر اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بدنام، تو ایسے اس سے بڑے ہوشیار رہنے چاہیے۔ تو بعض واعظین کلمہ میں اللہ کے ذکر کے مقدم ہونے کی یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے لا الہ کہنے سے زبان پاک ہو جائے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے۔ تو اس قسم کی غلو، ہم حضور کی تعریف مسلسل ہمارے درس چل رہے ہیں، اس قسم کے جو ہمارے طرف نسبتیں ہوتی ہیں ہم اس طرح نہیں کہتے۔ ان سب سے احتراز لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مخلوق اور اس کے بندے ہیں، اللہ ہی نے یہ شان رسول اللہ کو عطا کی، اور نہ وہ اللہ ہے نہ اللہ سے بڑھ کر، نعوذ باللہ اس قسم کا عقیدہ مسلمان نہیں رکھتے، اور وہ اللہ کے بندے ہیں، اس میں رسول اللہ کی فضیلت ہے۔ اور اس قسم کی فضیلت بیان کرنا کہ جس میں خطرہ ہو، اس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش نہیں ہوتے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سب سے اعلیٰ و افضل بنایا۔ اور محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت آپ کی تعظیم و توقیر کرنا، اور آپ کا اسم مبارک سننے پر اظہار خضوع اور خشوع کرنا آپ سے ہم محبت کی علامت ہے۔ ابو ابراہیم یحییٰ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ جب اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو وہ ادب اور احترام سے سنے، اور جسم کو جنبش تک نہ دے، اور خود پر اس طرح ہیبت جلال طاری کر لے گویا کہ وہ حضور علیہ السلام کے سامنے حاضر ہے۔ حضرت ابو ایوب سختیانی کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جاتا تو اس قدر روتے کہ لوگوں کو اس کے حال پر رحم آ جاتا۔ حضرت جعفر بن محمد کثیر المزاح، بہت مذاق اور ہنسی کرتے تھے، مگر جب ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو ان کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا۔ عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو رونے لگتے، حتیٰ کہ ان کی آنکھوں کے آنسو جاری رہتے۔ اور زہری بڑے بااخلاق اور مجلسی آدمی تھے، لیکن جب ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو اس طرح گم سم ہو جاتے گویا کہ وہ کسی کو جانتے نہیں، کوئی ان کو جانتا ہے۔ بالکل ایسے حضور علیہ السلام کی محبت میں مہوا ہو جاتے۔ تو عبد الرحمن بن مہدی کے سامنے جب یہ حدیث پڑھی جاتی تو لوگوں کو خاموش ہونے کا حکم دیتے تھے، اور کیا فرماتے تھے؟ سورہ حجرات جو 49 نمبر سورت، اس کی دوسری نمبر آیات، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز پر اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ وہ کہتے تھے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے دوران خاموش رہنا ضروری ہے، اسی طرح آپ کی حدیث سننے کے وقت بھی خاموش رہنا ضروری ہے، کیونکہ یہ حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے؟ کلام تو حضور علیہ السلام کا ہے نا۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامتیں ہم بیان کر رہے ہیں کہ ان میں آپ کی محبت کا تذکرہ، نعتیں ہوں، اس پر درود و سلام ہو، ان کا کثرت سے ذکر ہو، ان کے دشمنوں سے دشمنی، ان سے نسبت، یہ آگے آ رہے ہیں
ان سے نسبت رکھنے والوں سے محبت، یہ محبت کی علامت ہے۔ کریم مولا سے دعا ہے، یقیناً ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ الفت محمد دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں خامی سب کچھ نامکمل ہے۔ اپنے پیارے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے اللہ تعالیٰ ہر وقت یعنی اپنی زبان کو ہم درود و سلام سے تر رکھیں، یہ بڑی خوش نصیبی کی علامت ہے۔ کل درود و سلام پڑھنے کی فضیلتوں سے ایک نیا درس پھر شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ان دروسوں کو کرنے، دوسری دنیا تک پہنچانے اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام ان کے محبت کا اظہار یقیناً ہمارے اوپر فرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک۔